الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البدعة وسكت العالم فعليه لعنة الله والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، ذکر چھیڑیے ہر بات، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کی عادت کیجئے، مثل فارس زلزلے ہو نجد میں، مثل فارس زلزلے ہو نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے۔ اس نورانی بزم کے دلہا نبیر اعلیٰ حضرت جگر گوش حجت الاسلام شہزادہ مفسر اعظم ہم شبیہ اعلیٰ حضرت داعی اتحاد اہل سنت سیدی و مولائی آقائی حضور تاج الاسفیاء تاج ملت حضرت علامہ الشاہ منان رضا خان منانی میاں دعوت برکاتہم العالیہ کے نورانی چہرے کو آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیدار کر رہے ہیں، اور حضور قاضی نیپال شیر مہاراشٹر خلیفہ تاج ملت قاری عبدالرحمن ضیائی قبلہ اور دیگر علماء کرام کو اپنی آنکھوں سے آپ دیدار کر رہے ہیں۔ میں بہت ہی مختصر وقت میں میری 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھ کے انشاءاللہ العزیز رخصت ہو جاؤں۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں نذرانی عقیدت پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے آپ سے درود پڑھنے کے لئے کہا آپ زور سے درود پڑھیں، ورنہ 10 بجے تک میں درود پڑھاتے رہوں گا، مفتیان کرام کو بائک دوں گا بھی۔ آپ حضور شہزادے اعلیٰ حضرت کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کی خود بختی ہے کہ ہانگل کے سرزمین میں اور بالخصوص دارالہدا کے صحن میں، دارالہدا اسلامیہ یونیورسٹی کے صحن میں شہزادے اعلیٰ حضرت کی آمد ہے، اور آپ ایمان کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربیع النور کا پربہار اور پرمقدس مہینہ جلوہ گر ہے۔ الحمدللہ مجھ سے پہلے عزیز پروقار مفتی عطا المصطفیٰ حشمتی سعدی نے اختیارات مصطفیٰ پر بڑی مدلل اور مبرہن تقریر کی۔ میں ان بزرگان دین کو بٹھا کر خطاب کرنا اپنے لیے بے ادبی سمجھتا ہوں، کیونکہ آپ نہ میرا خطاب سننے آئے ہیں، آپ حضور شہزادے اعلیٰ حضرت کو دیکھنے اور شہزادے اعلیٰ حضرت کے خطاب کو سننے اور انہیں دیکھنے کے لیے تڑپ کر یہاں آئے، اور میری ذمہ داری ہوتی ہے
کہ جو آج کل عموماً اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت کو کچھ لوگ اپنی جاگیر سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں جس کو ہم مہر لگا کے دے وہی سنی ہے، وہی مسلک کا علمبردار اور مسلک کا ناشر ہے، باقی سب مسلک کے باغی۔ میں بتاؤں کہ جس دارالہدیٰ کے موقف اور جس سمست کیرلا جمعیت العلماء کے موقف کو لے کر اتنا بڑا ہنگامہ یہاں مچایا جا رہا ہے، اور سمست کیرلا جمعیت العلماء کے علماء کو مورد تعین نہیں بلکہ ان کو دین سے خارج سمجھا رہا ہے، اور عوام کو کے دل میں یہ شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ اہل کیرلا سے سنیت کا کوئی واسطہ نہیں، یہ سب گمراہ اور بددین ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ بتائیے کہ کیرلا سے میں صرف ایک بات آپ کو تاریخی بات بتاؤں، اس فقیر کی زندگی 18 سال کیرلا میں گزری، اور الحمدللہ اکابر علماء کیرلا اور سادات کیرلا سے ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا، ان کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملا۔ الحمدللہ جس سمستا کا نام لے کر بار بار یہ کہتے ہیں سمست کیرلا سمست کیرلا، اسی سمست کیرلا کی تاسیس اور تشکیل کی تاریخ یہ ہے کہ سرزمین ملبار میں جب وہاں 1921 میں وہابیت سر اٹھانے لگی، اس وقت کیرلا کے علماء اور کیرلا کے سادات جمع ہو کر انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ اگر اجتماعی کوشش نہ ہو تو آنے والی نسلوں تک صحیح ایمان اور صحیح عقیدہ اور صحیح اہل سنت پہنچنا مشکل ہے۔ اس لیے پہلے کیرلا میں سب انفرادی کوششیں ہوتی تھی، اب اپنا ہر ایک امام، ہر ایک علامہ، ہر ایک مفتی، ہر ایک سید اپنے اپنے علاقوں میں دین کی خدمت کیا کرتے تھے، عقائد اہل سنت کے تحفظ کے لیے کوشش کیا کرتے تھے۔ پھر علماء کرام جب 1921 میں باقاعدہ کیرلا ندوۃ المجاہدین کے نام سے وہابیوں نے تنظیم بنا کر لوگوں کے عقیدے پر حملہ کیا، تو وہاں کے سادات اور علماء کرام جمع ہو کر 1921 میں انہوں نے تمام علماء کرام کو کیرلا کے تروندپورم سے لے کر ملپرم تک، پالکاڈ تک جتنے ضلع ہیں تمام ضلعوں میں علماء کرام سادات اعظام کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد انہیں یہ بات سمجھائی گئی کہ 1921 میں کیرلا کے اندر وہابیت سر اٹھا رہی ہے، اگر ہم دبانے کی کوشش نہیں کریں گے یہی فتنہ ہمارے ایمان کو بھی کھا جائے گا۔ اس وقت ورکل سید عبد الرحمن ورکل ملا کویا تنگل علیہ رحمت و رضوان نے علماء کرام کو اکٹھا کیا، اور بالخصوص اس میں خلیفہ اعلیٰ حضرت شیخ الکمالات ابو السعادات شہاب الدین احمد کویا شالیاتی علیہ رحمت و رضوان نے مشورہ دیا کہ ضرور علماء کرام کو سید عبد الرحمن بافقیر یا ورکل ملا کویا تنگل کی قیادت میں، ان کی سیادت میں، ان کی سرپرستی میں علماء کی سمست کیرلا جمعیت العلماء کی تاسیس ہونی چاہیے، عقائد اہل سنت کا تحفظ ہونا چاہیے۔ اس مشورے کو تمام علماء کرام نے قبول کیا، سادات نے قبول کیا۔ سید عبد الرحمن ورکل ملا کویا تنگل وہ سادات گھرانے کے تھے، یمن کے بزرگ تھے، انہوں نے بھی علماء کرام کو مشورہ دیا کہ ہونا چاہیے، تنظیم بننی چاہیے، اور ان وہابیوں کو، ان دیابنا کو، ان باطل فرقوں کو منہ توڑ اور ان کی سرکوبی کرنا ضروری ہے، ورنہ کل میدان حشر میں رب کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ جب یہ جملہ سید کی زبان سے نکلا، فیض ترجمان سے نکلا، تمام لوگ بالخصوص خلیفہ اعلیٰ حضرت شہاب الدین احمد کویا شالیاتی علیہ رحمت اللہ تڑپ اٹھے۔ کنونشن ہوا کیرلا کے ہر ضلعوں میں جا کر، گھر گھر میں جا کر عقائد اہل سنت کا پرچار کیا گیا۔ ایسے 1921 کو شروع ہو کر 1926 میں سمست کیرلا جمعیت العلماء کی باقاعدہ تشکیل ہوئی، 40 علماء کرام کی ایک جماعت تیار ہوئی۔ اس کا مقصد ہی آج بھی کیرلا کے سمست کیرلا جمعیت العلماء کا بیلہ اٹھا کر دیکھیں، اس میں سب سے پہلا مقصد جو لکھا ہے وہابیہ اور وہابیہ کی تردید کرنا، اہل باطل کا جواب دینا، ان کی سرکوبی کرنا، یہ سمست کیرلا جمعیت العلماء کی سب سے پہلا مقصد ہے، جس کی تشکیل اور جس کی تاسیس کا مقصد ہی وہابیت کو اس کی سرکوبی ہو۔ اس تنظیم ان علماء کرام کو جو اس سے جڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں یہ لوگ یہاں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ وہ وہابی، نعوذ باللہ۔ کیرلا کے اندر آپ جا کر دیکھیں وہابیوں کا
मौदूदियों का, राफिदियों का, शियाओं का, अहले कुरान का, अहले हदीस, नाम निहाद अहले हदीसों का कोई अगर उलमाए कराम जवाब देते हैं, उनसे मुनाजरा करते हैं, अकायद का तहफ़्फ़ुज़ का काम करते हैं, वो समझता कि जमीयत उलमा के उलमा यहाँ हाजी साहब बैठे हैं, मूसा मुस्लियार थे, उनका नाम सुनकर वहाबियत थरथराती। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नाटिका मूसा मुस्लियार अलैहि रहमतुर रिज़वान को देखा, करीब से उनकी खिदमत करने का मौका मिला। जब मैं दारुल हुदा में पढ़ रहा था तो नाटिका उस्ताद जब आते थे, वहाबी नाम सुनकर वो स्टेज पर नहीं, सिर्फ नाटिका अगर आ रहे हैं कोई सुन ले, मूसा मुस्लियार आ रहे हैं, पूरी वहाबियत कोई आता तक नहीं उनका नाम सुनकर। और मैं बताऊं समझता कि मैंने तश्कील और इस तश्कील में, इसकी तासीस में, और समझता के जमीयत उलमा के जो सबसे पहले नाइब सदर थे इस तंजीम के, वो खलीफे आला हजरत शिहाबुद्दीन अहमद कोया सालियाती तड़प कर कहीं कि आला हजरत के खलीफा। और अगर ये हो सकता है, सुन्नियों को धोखा दिया जा रहा है कि कहते हैं कि समझता वहाबियत नवाज तंजीम है, समझता का वहाबियों से ताल्लुक है, समझता का सुलह कुल्लियों से ताल्लुक है। आप सोचिए जिस तंजीम का नाइब सदर खलीफे आला हजरत हो, नहीं खलीफे आला हजरत शेखुल कमालात अबू सआदा शिहाबुद्दीन अहमद कोया सालियाती अलैहि रहमतुर रिज़वान। केरला में जाकर आप कैलिकट में उतरे, वहां से फरोख के लिए बस पकड़े, चालिया में एक छोटा सा कस्बा है, वहां जाए, आला हजरत के खलीफे की मज़ार की जियारत करें, और आप देखेंगे वही रूहानियत पाएंगे जो बरेली शरीफ में आप पाएंगे। वो इसलिए नहीं कि वो वह केरला के नहीं, वो इसलिए कि आला हजरत के फैज़ याफ्ता, आला हजरत के तिलमीज़ है, आला हजरत के शागिर्द है, आला हजरत के खलीफा। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सबसे बड़ी दलील ये भी है कि हजरत अल्लामा शिहाबुद्दीन कोया सालियाती के मज़ार पर जो गुंबद बना हुआ है, वो आला हजरत के गुंबद के हूबहू वही सभी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा शिहाबुद्दीन अहमद कोया सालियाती के शागिर्द हैं अल्लामा शमसुल उलमा, जिनको कहा जाता है शमसुल उलमा ई के अबू बकर मुस्लियार, अहलुस सुन्नत वल जमात के लिए अलामत और निशान है। आज मलबार के अंदर जितने अबकरी उलमा हैं, चाहे अकाबिर हो चाहे असागिर हो, या तो हुजूर शमसुल उलमा के शागिर्द हैं बिल वास्ता, या तो बिला वास्ता उनके शागिर्द। शमसुल उलमा ई के अबू बकर मुस्लियार नव्वरल्लाहु मरकदा शिहाबुद्दीन अहमद कोया सालियाती अलैहि रहमतुर रिज़वान के डायरेक्ट शागिर्द। आप सोचिए जब अल्लामा शमसुल उलमा ई के अबू बकर मुस्लियार जब एक मर्तबा अरब जाना हुआ दौरे के लिए, तो वहाँ अलवी मालिकी रहमतुल्लाह अलैह, ये अलवी मालिकी कौन? अल्लामा अलवी मालिकी मुहद्दिसे हरम, मुदर्रिसे हरम, और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतुर रिज़वान के खलीफा अलवी मालिकी अलैहि रहमतुल्लाह। अलवी मालिकी के यहाँ जब दावत थी तो अल्लामा शमसुल उलमा ई के अबू बकर मुस्लियार अलैहि रहमतुर रिज़वान गए। जैसे घर में दौलत खाने में दाखिल हुए तो हुजूर शमसुल उलमा के पास एक असा था, डायरेक्ट मतलब उमूमन अकाबिर आते हैं, हुजूर नबीर आला हजरत आए, सब उलमाए कराम उठ के खड़े हो गए और सबों ने दस्तबोसी की, ये एजाज। तो ऐसे ही हुजूर शमसुल उलमा जब आए तो अलवी मालिकी अलैहि रहमतुल्लाह उठे, उठने के बाद दस्तबोसी नहीं असा कुछ जो हाथ में जो छड़ी उसको छूना, लोग ताज्जुब की, हैरान हो गए। मस्जिद अल हराम के मुदर्रिस और मस्जिद अल हराम के बड़े मुहद्दिस और हजारों लाखों उलमाए कराम के उस्ताद सैयदना अलवी मालिकी अलैहि रहमतुल्लाह असा को बरसा दे रहे। लोगों ने पूछा, तलामीज़ान अर्ज़ किया, हुजूर आप एक हिंदुस्तान के मलबार के आलिम को दस्तबोसी किए बगैर आप उनके असा को चूम रहे। तो उन्होंने अलवी मालिकी अलैहि रहमतुल्लाह ने कहा, ये भले से मलबार के आलिम हो, भले से हिंदुस्तान के आलिम हो, हकीकत में लोगों ने पहचाना नहीं, ये आलिमुल आलम पूरे आलम इस्लाम के सरदार हैं, और मेरे अंदर इतनी मैं काबिलियत नहीं पाता हूँ कि मैं उनकी दस्तबोसी करूँ, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि उनके हाथ में जो असा है वो बोसा लेकर मैं फैज़ उनसे हासिल करूँ।
اللہ مرتضیٰ کا علمی جلالت سمجھنے کے لیے میں نے آپ کی اور دارالہدیٰ آئے شروع سے الحمدللہ یہاں مجھے دلیل دینے کی میں ہمیشہ کئی بار مولانا شفیع صاحب کو حاجی صاحب کو کہتا ہوں کہ یہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بار بار 8-6 سالوں سے توجیہ کرنی پڑتی ہے کہ بھائی میں سنی ہوں، میں مسلک اعلیٰ حضرت کا ناصر ہوں، میں دارالہدیٰ مسلک اعلیٰ حضرت کا ترجمان ہے، یہاں اعلیٰ حضرت کی تعلیمات دی جاتی ہے، یہ بڑا افسوس ہوتا ہے۔ ہمارے علاقے میں سب ہو یہ سب ہوتا نہیں۔ الحمدللہ آپ دیکھیں کہ یہی فتنہ سرزمین مہاراشٹر میں بھی اٹھا دی، لیکن حضور اشرف الفقہاء سیدی و مولائی سید مفتی مجیب اشرف صاحب علیہ رحمت الرضوان کے خلیفہ خاص ہیں شیر مہاشر مفتی علاء الدین قادری صاحب آئے، ہم نے مہاراشٹر میں مفتی مجیب اشرف صاحب کے پاس بیٹھے، تمام چیزیں بتائی، مفتی صاحب کے حکم پر مفتی علاء الدین قادری علیہ مدد ذلہ النورانی وہاں آئے، 7 دن رہے، دو تین دورہ مسلسل ہوا، تب جا کر یہ فیصلہ پر وہ بھی پہنچے۔ لوگ کیا کیا نہیں کہتے ان علماء کرام کو، زر خرید غلام اور پیسہ دیے، ارے آپ پوچھئے کہ مطلب کبھی بھی کچھ پیسہ ملا ہے کہ نہیں، یہ باتیں مناسب بھی نہیں ہیں، بیکار یہاں علماء کرام کو اسٹیج باندھ کر حضور قاضی نیپال کو بھی ٹارگٹ بنایا گیا، شیر مہاشر کو ٹارگٹ بنایا گیا، بہت لوگوں کو جو دارالہدیٰ کی حمایت کریں جتنے اکابر ان سب کو ٹارگٹ بنایا گیا، میں وہ تمام چیزیں بولنا نہیں چاہتا۔ اور الحمدللہ شروع سے حسام الحرمین کے تصدیقات کے معاملے کو لے کر تمام چیزیں یہاں ہو چکی ہیں، اور پھر بھی بار بار مطالبے پر مطالبہ، نہیں ایسا ہونا ویسا ہونا، ایسا ہونا ویسا ہونا، یہ علماء کرام جانتے ہیں ان کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ میں بھلے سے ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ میں دارالہدیٰ کا پروردہ ہوں، دارالہدیٰ کا فارغ التحصیل ہوں، میں آپ کو دھوکے میں رکھوں، لیکن ان علماء کرام کو میں دھوکے میں نہیں رکھ سکتا، حضور شہزادے اعلیٰ حضرت کو میں دھوکے میں نہیں رکھ سکتا، یہ شیر مہاراشٹر کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتا، قاضی نیپال کو میں دھوکے میں نہیں رکھ سکتا، وہ ہمارے اکابر ہیں، ان کے جوتیاں ہمارے سر کے تاج، تو آپ ان سے سنیں کہ انہوں نے اپنے دارالہدیٰ کو کیسا پایا، انہوں نے تمام چیزیں ان کے پاس ریکارڈ کے طور پر یہ تمام چیزیں محفوظ، تو الحمدللہ آپ جڑے رہیں، انشاءاللہ العزیز وہ دن دور نہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کرناٹک کا پورا نقشہ انشاءاللہ العزیز دارالہدیٰ ہانگل کی طرف سے، اور ہمیشہ حاجی صاحب کی زبان میں یہ رہتا ہے کہ ہانگل میں دارالہدیٰ اسلام ہانگل کے علاوہ بھی کئی جگہ سے وفد یہاں آتے رہے، دارالہدیٰ کو یہاں کرناٹک میں یہاں دارالہدیٰ کا سینٹر بنائے، وہاں بنائے، یہاں بنائے، میسور میں، منڈیا میں، ننجنگوڑ میں، حالانکہ ہماری کولار میں بھی، ملباگل میں بھی کچھ لوگ گئے تھے وہاں بنانے کے لیے، لیکن وہاں کچھ نہیں ہوا۔ کئی جگہوں سے آج بھی پرسوں بھی میں بتاؤں کہ بیدر سے ایک مولانا سید عمر ہاشمی صاحب ہے، سعید زادے، وہ کئی بار رابطے میں ہیں کہ ہماری بیدر میں بھی بنا، لیکن حاجی صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہماری محنت یا تو کاکا کی محنت نہیں بلکہ حضور سے اعلیٰ حضرت شاہ کشمیری علیہ رحمت الرضوان کا فیضان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فیضان کسی کی کوشش نہیں، حاجی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں نے زمین دی تو دارالہدیٰ یہاں آیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ کشمیر کا فیضان ہے کہ یہاں کے دارالہدیٰ آیا۔ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ تڑپ کر آپ بولیں کہ کتنا بڑا جملہ، اور اسی کے پیچھے پڑے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ انہیں آپ احترام کرے، توقیر کرے، اور کہیں کہ الحمدللہ شاہ کشمیر کی نظریں دارالہدیٰ پر ہے، اس لیے یہاں، ورنہ اس کے علاوہ بھی کہیں بھی بنا سکتے۔ تو میں طول نہیں دینا چاہتا، الحمدللہ شروع سے وہابیہ، دیابنا، نیچری، رافضیت تمام کا رد ہوتا رہا، اور ان تمام کو مرتد اور کافر، اور یہ مسلم عقیدہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں کہ گستاخ رسول مرتد ہے اور خارج اسلام ہے، اس میں کسی کا شک بھی نہیں۔ ذرہ برابر رسالت معاب کی شان میں گستاخی کرے، وہ لاکھ نماز پڑھے، لاکھ حج کرے، اس کی تمام عبادتیں اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، وہ اسلام سے خارج ہے، گستاخی رسول کرنے کی وجہ سے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایمان والا گستاخ رسول کو گلے لگائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کے دل میں بھی ایمان کی رمق باقی ہو وہ کبھی گستاخ رسول سے ہاتھ ملا نہیں سکتا۔ تو الحمدللہ آپ تمام لوگ حاضر آئے، حضور شہزادے اعلیٰ حضرت کا دیدار بھی کر رہے ہیں، ان کی دعاؤں سے
अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए बड़ी सआदत है, ये बड़ी कोशिशें हुई शहजादा आला हजरत को रोकने के लिए, लेकिन हजरत का करम हुआ कि हम जुमला तमाम दारुदा के मुताल्लिकीन फारिगीन हजरत के शुक्रगुजार हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की आमद से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुशर्रफ हुए। हमारे ईमान के और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए सआदत है कि शहजादे आला हजरत हमारे दरमियान हैं, और हमारे लिए भी ये दलील है कि बरेली का एक अजीम मर्द कलंदर जिनको खानदान आला हजरत से पूछिए, खानवादे में कहते हैं अगर किसी को शबीह आला हजरत देखना है तो हुजूर मन्ना ताजे मिल्लत को देखना, शबीह आला हजरत को देखना है तो हुजूर ताजे मिल्लत को देखना। तो गोया कि आपके सामने शबीह आला हजरत बैठे हैं, ये दीदार करे यही इबादत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक तआला से दुआ कर रब्बे कदीर इन बुजुर्गों के साए करम में हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, हमें तमाम मसलक अहले सुन्नत मसलक आला हजरत पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। वहाबिया दयाबना नीचरी काफिर नीचरी तमाम बातिल फिरकों से तमाम गुमराह फिरकों से हमारे और हमारे नस्लों के ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक तआला इनके दामन करम से वाबस्तगियां अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।